السلام علیکم پاکستان۔ رمضان اللہ کا احسان۔ 11 مہینوں کے بعد اللہ پاک نے ایک مہینہ ایسا رکھا جو سب مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن الحکیم کا نزول کیا۔ اس مہینے کی اللہ پاک نے ایک رات ایسی رکھی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ویسے تو میرا رب رحم کرنے والا، بڑا شرم والا اور مہربان ہے۔ سارا سال اللہ پاک انسان کو بلاتے ہیں کہ آؤ بندو، میری توبہ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، بے شک تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک بھی ہو جائیں تو لے کے آؤ، اور سچے دل سے توبہ مانگو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن رمضان نے اللہ پاک نے ایک بونس اور انسینٹیو رکھا ہے کہ اللہ پاک شیطان جو ہمیں برائی اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ اس کو قید کر دیتے ہیں اور سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اس وقت تجھے ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کی شکل میں ملے گا، تو 70 درجے بلند کیے جائیں گے اور 70 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہم جتنی بھی رحمت اللہ کی لوٹ لیں اتنی کم ہیں۔ ہم رمضان کے بارے میں بات کریں گے اپنے ایک دوست کامران بھائی کے ساتھ، جو نہ تو مولوی ہیں اور نہ کوئی مذہبی اسکالر ہیں، لیکن میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ یہ کامیاب نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے ارد گرد مرکوز کر لیا ہے۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے۔ السلام علیکم کامران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسیم بھائی، آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کامران بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رمضان کے بارے میں، میرے ناظرین سن رہے ہیں آپ کو، اس کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ رمضان کی ایکچول اسپرٹ کیا ہے اس مہینے کی؟ نسیم بھائی، بہت شکریہ پہلے تو آنے کا، اور اس موضوع پر جو ہے نا جو تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے تعارف کروایا، تو نہ تو میں اسکالر ہوں نہ میں عالم ہوں، تو ہم تو بس کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہتے ہوئے وہ زندگی گزاریں۔ تو جو تھوڑی بہت انفارمیشن، جو تھوڑی بہت نالج مجھے ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے رمضان کا، تو رمضان کی جو اصل اسپرٹ جو ہے وہ تو یقیناً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے کو جو ہے نا وہ خاص مسلمانوں کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جب سنتے تھے کہ پرانے زمانے میں انبیاء کی جو قومیں تھیں ان کی عمریں کسی کی 800 سال، 1000 سال، تو ان کو اجر اسی حساب سے ملتا تھا۔ تو وہ اس بارے میں فکر مند تھے کہ یا رسول اللہ، ہماری عمر تو جو ہے 70 سال، 80 سال، 60 سال، تو ہم کیسے کما سکیں گے وہ جو ان سب نے کمایا؟ تو ان کی تو نمازیں بھی زیادہ، ان کے تو سارے اعمال زیادہ تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اترا تھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مہینہ دیا گیا جس میں ہر چیز کا اجر بے انتہا بڑھا دیا گیا۔ تو اس اجر کے اور صحابہ کی دعاؤں کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے نا وہ اجر حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا، اور پھر اس مہینے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا کہ بھائی کیسے آپ نے اپنی زندگی گزارنی اس مہینے کے اندر، تاکہ آپ کو باقی مہینوں کا بھی احساس ہو سکے۔ تو پہلا مقصد تو یہ تھا کہ بھائی کیسے مسلمانوں کو وہ زیادہ سے زیادہ اجر دیا جا سکے، جیسے کہ ہر نماز کا اجر، فرض کا جو ہے نا وہ اجر بڑھ گیا، اور سنتوں کا اجر فرض کے برابر ہو گیا، اس طرح ہر چیز کا اجر بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ تو ہے جو رمضان میں کیا حاصل ہوگا مسلمانوں کو، یہ تو اس سے متعلق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جو رمضان کی جو اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے بحیثیت مسلمان، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صبح سے لے کر شام تک جو ہمیں جو بھوک کے اندر رکھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہمیں احساس ہو کہ بھئی بھوک میں زندگی کیسے گزرے گی، جو لوگ دوسرے بھوکے رہتے ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں ان کا احساس ہو، اور اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ بھوکے رہیں، یہ تو اللہ کا امر ہے جو اللہ نے ہم کو ایک حکم دیا، بھئی صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے سے اور مختلف چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ڈسپلن سکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے
آپ نے جو ہے نا اپنی لائف کو ڈسپلن کرنا ہے اللہ کے حکم کو مان کے، اور اس ڈسپلن کو جب فالو کریں گے تو اس کے ساتھ پھر جو بینیفٹس ہیں وہ اجر کی صورت میں ہمیں ملیں گے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا اجر دینے والا ہے۔ کامران بھائی آپ ہمیں بتائیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک پینڈیمک کی سچویشن ہے، تو ہر بندے کا ایک کنسرن ہے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے مشکلیں بڑھ گئی ہیں، یا لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو گزاریں گے کیسے۔ آپ بتائیں ہمیں اس حالات میں آج کل جو پوری دنیا میں ہیں کیسے رمضان گزارا جا سکتا ہے؟ اچھا، ہمارے لیے نسیم بھائی، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اللہ نے بہت بحیثیت مسلمان ہمارے لیے، اگر ہمارا یقین صحیح ہوگا تو ہمارے لیے تو ہر چیز بہت آسان ہے، یہ پینڈیمک کی سچویشن ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے آسان ہے۔ صرف اگر ہماری یقین کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے رمضان کا، تو اس میں تو ہمیں یہ سوچ کر کہ اب ہمیں ہر چیز کا زیادہ وقت ملے گا، ہمیں اکثر جو ہیں وہ دفاتر یا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو وہاں سے، اکثر لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں، اکثر لوگ کم وقت دیتے ہیں دفتروں میں جا کے یا بزنس پہ جا کے، تو زیادہ وقت گھر میں گزرتا ہے۔ گھر میں گزرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماں باپ کو زیادہ وقت دے رہے ہیں، ان کے سامنے موجود ہیں۔ اب اس وقت کا فائدہ ہم کیسے اٹھائیں؟ روزوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ وہ اپنے اعمال، جو دن کے اعمال ہیں، نمازوں کی پابندی تو یقیناً ہر شخص جو روزوں میں وہ کرتا ہے، عام حالات میں بھی کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی، تو اور زیادہ سے زیادہ وقت جو دوسرے اعمال ہیں، نمازوں کی تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے، اور کوشش کرے کہ انسان اپنی زندگی کا اوور آل جو ہے وہ معائنہ کرے اور دیکھے کیا چیز، کیا کمیاں ہیں میرے اندر، جو میں جو میں نہیں کر پا رہا اپنے گھر والوں سے متعلق، اپنے اگر شادی شدہ ہیں اپنے بیوی بچوں سے متعلق کیا نہیں کر پا رہا، اور ان کمیوں کے اوپر غور کر کے پھر اس کو جو ہے نا فوکس کیا جائے۔ تو یہ آسان ہے، تو میرے خیال میں تو یہ بہت ہی آسان ہے، چونکہ ہم زیادہ وقت دے پائیں گے تو یہ آسان رہے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ رمضان چونکہ بہت ساری افضل اور فضائل کے ساتھ آتا ہے، انسان کو بہت سارے موقع ملتے ہیں اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے، تو کوئی دو چار آپ بتا سکتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں سے اللہ نے کیسے افضل بنایا؟ میرے ناظرین جو اس کو سمجھنا چاہیں، کوئی دو چار مثالوں کے ساتھ، حدیث کے ساتھ۔ اچھا، اس میں تو احادیث تو یقیناً بہت زیادہ ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا میں عالم تو ہوں نہیں، لیکن چونکہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو انسان اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے اس کا اجر بھی سینکڑوں گنا بڑھ گیا۔ انسان اس مہینے میں جو پیسے لگاتا ہے، بعض حدیث میں آتا ہے 700 گنا تک، 1 روپے کا 700 کا اجر ملتا ہے۔ اس مہینے میں جو ہے وہ نفل نمازوں کا جو اجر ہے وہ سنت تک چلا جاتا ہے، اور فرض کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جو نفلی اعمال، جو ایسے اعمال جو سنت میں ہیں، ہر عمل کا اجر اس میں اللہ نے بڑھا دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بھائی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ان کو جو افسوس تھا کہ ہماری زندگیاں تو چھوٹی سی ہیں، 60 سال 70 سال، تو ہم کیسے وہ پہلے والے انبیاء والے اعمال کر سکیں گے ان کی امتوں والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری جو 10 راتیں دی ہیں، وہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے شب قدر، اس کے اندر جو بھی انسان وہ عبادت کرے گا اس کا پھر بے شمار جو ہے نا کئی سال کا وہ اجر کے برابر ہے اس کا۔ تو کوشش کی جائے کہ بھائی اس مہینے میں انسان کوشش تو یہ کرے کہ ہر روز عبادت کرے، ہر رات عبادت کرے، نہیں تو کم سے کم وہ آخری 10 راتوں میں جو کرے گا پھر اس کا اجر تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ 80 سال سے کچھ زیادہ 82 سال ہیں تو وہ اس کے برابر اس کا اجر ہو جاتا ہے، 1000 راتوں کے برابر۔ تو بس کوشش یہی ہے کہ یہ انشاءاللہ انسان کرے یہ سب۔ کامران بھائی، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ آپ نے وہ سنا ہوگا اول عشاء بعد درویشاں، ویسے تو ہمیں سارا سال اپنے ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی اور ارد گرد لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور آج کے دن میں چونکہ سچویشن تھوڑی اور کرٹیکل ہو گئی ہے، ایک
ایمرجنسی کی سچویشن ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کسی کے پاس ملازمت نہیں ہے، اور اوپر سے اللہ پاک نے ایک رمضان جیسی نعمت ہمیں دے دی ہے، تو آپ اس معاشرے کو جس میں ہم رہتے ہیں اس کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا اس رمضان کے؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں نا، ان حالات میں جب بہت سارے لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو اللہ نے ہر چیز، ہر نعمت دی ہوئی ہے، مالی اعتبار سے اچھا رکھا ہوا ہے، ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس رمضان میں خصوصی طور پر لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے جاننے والوں کی، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ہمسایوں میں لوگوں کو خصوصاً دیکھے کہ یہ ایسی کیفیت ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ اس وقت بے روزگار ہیں، بہت سارے لوگ مالی حالات کا شکار ہیں، پھر رمضان کا مہینہ بھی اللہ نے دے دیا سر پہ. تو ویسے بھی پاکستان میں الحمدللہ اور پوری دنیا میں بھی چل رہا ہے، لیکن پاکستان میں عموماً لوگ اس وقت جو ہیں وہ بہت اس چیز پر کام کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں بہت اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. اب چونکہ رمضان کا مہینہ بھی آ گیا تو لوگ کوشش کریں اپنے ارد گرد، سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، اپنے ارد گرد جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں دیکھیں ان کی کیا ہے کہ کنڈیشنز ہیں، اور اگر ان کی مدد کی جا سکے تو ضرور کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد جو محلے میں رہنے والے ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، ان کو دیکھا جائے، اگر ان میں ایسے لوگ ان کی مدد کی جائے. اس بات کو اللہ کا احسان سمجھ کے کہ اللہ نے ایک ایسا وقت دیا جب لوگ پریشان ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ ہے اور ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو انسان کوشش کرے اور اس میں سب کو فائدہ ہوگا. آپ کی اس بات سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم. تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میرا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ گھر سے شروع کرو. بالکل ایسا ہے، سب سے جو قریبی ہوتے ہیں وہاں سے انسان پہلے شروع کرتا ہے، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، وہاں سے دیکھتے ہوئے پھر وہ آگے چلنا چاہیے، قریبی دور کے رشتہ داروں میں، پھر ہمسایوں میں، پھر عام جو ہے نا. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ مستحق لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈھونڈ کر اور پھر ان تک وہ اپنا مال پہنچائے، تاکہ صحیح مستحقین تک جو ضرورت مند ہیں اس وقت میں ان کی مدد ہو سکے. انشاءاللہ. عمومی طور پر ایک بات ہم نے دیکھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی یہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں تھوڑا بات کریں کہ زکوٰۃ کا مہینہ کیا رمضان میں ہی آتا ہے کہ زکوٰۃ کی کوئی کسی اور طرح سے شرعی حیثیت ہے؟ اچھا، اس میں جو ہمارے پاکستان میں ایک رواج بنا ہوا ہے، عموماً جو ہم بھی ہمارے ماں باپ کو دیکھتے تھے، ان کے ماں باپ کو عموماً رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے تھے. تو جہاں تک میری معلومات ہیں تو زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ ہے آپ کے مال کے اوپر اور اس کا وقت پورے ہونے پہ. ایک خاص جو مال کی نصاب ہے اس پر جب سال پورا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وہ نصاب جو ہے آپ کا رمضان میں نہیں بنتا، تو چونکہ لوگ ایک رواجاً ایک کام چلتا چلا آ رہا ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں وہ آپ 12 مہینے جب آپ کے پورے ہوں گے مال پر، اور وہ مال نصاب کے اندر آتا ہے زکوٰۃ کے، تو آپ ادا کر دیں. اور اگر آپ وہ رمضان کے قریب وہ مہینہ ہے تو بالکل ادا کریں. اس میں رمضان میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو رمضان میں اس کا اجر آپ کو ملے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ کے 6 مہینے بعد رمضان کا مہینے آ گیا نصاب پورے ہونے پہ، تو اگر آپ ثواب کی نیت سے وقت سے پہلے ادا کرنا چاہیں تو کر دیں. لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں ضروری نہیں کہ آپ خاص رمضان کے مہینے میں ہی ادا کریں. بہت شکریہ. کامران بھائی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی پینڈیمک یعنی کرونا وائرس کے حساب سے تھوڑی دنیا سے ڈیفرنٹ رکھی ہے، اور ابھی ایک بہت کیئرفل کنسیڈریشن کے بعد ہم نے پاکستان میں مساجد کو کھولنے کا اعلان کیا ہے. تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا نسیم بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو یقیناً ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ بہرحال ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم پہ جو حالات آنے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جب اللہ سے تعلق بنا رہے گا تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ حالات بھی بدلیں گے. اور اللہ سے تعلق بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ انسان مسجدوں کو آباد کرنے کا. تو یقیناً یہ حکومت کا کام جو ہے بہت اچھا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس پر بات بھی کی ہے کہ بھائی مسجدیں کھلنی چاہیے. تو باقی عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے اور پینڈیمک کی سچویشن کو اور جو پریکاشنز کو دیکھتے ہوئے
جو لوگ مسجد جانا چاہیں وہ بالکل جائیں اس نیت سے کہ بھئی اللہ کو خوش کرنا ہے، اور جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، وہ گھروں میں عبادت کریں، ان کے لیے سہولت ہے۔ ایسے بھی عام حالت میں بھی سہولت ہے اللہ کی طرف سے کہ بھئی جو بیمار ہیں وہ گھر میں پڑھیں۔ تو یہ یقیناً اچھا قدم ہے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ لوگ کیسے آباد کریں گے مسجدوں کو۔ ناظرین، جیسے کامران بھائی نے بتایا ہمیں کہ مساجد جو کھولی گئی ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم لوگوں کو جانا چاہیے، لیکن جو ایس او پی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی رسک پہ نہیں آ جائے۔ کامران بھائی نے ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا آج، ان کا بہت شکریہ۔ ہم جانے سے پہلے ان سے ایک آخری سوال ضرور پوچھیں گے، جیسا کہ ہمارا چینل جو ہے وہ ہمارے دین، پاکستان اور یوتھ، یہ 3 چیزوں کو لے کے چلتا ہے، تو ہم کامران بھائی سے پوچھیں گے کہ جو انہوں نے اپنی زندگی ان کی بدلی دین نے، یا دین ان کی زندگی میں آیا، یا زندگی یہ اپنی زندگی کو دین میں لے کے گئے، تو ان کی زندگی پہ اس کا کیا اثر تھا؟ کامران بھائی بتائیے ہمیں، آپ کے اسلام نے آپ کی زندگی کو کیسے بدلا اور یہ ساری تبدیلی کب آئی، کیسے آئی؟ اچھا نسیم بھائی، یہ جو اسلام ہے نا، تو یہ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہر شخص کے لیے جو اس کو اختیار کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ تو ہم کو اللہ نے راستہ بتا دیا۔ 2 راستے ہیں ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے اس دنیا میں اللہ نے 2 راستے دے دیے، ایک نیکی کا راستہ اور ایک بدی کا راستہ، اور نیکی کے راستے کو ڈیفائن کرنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ تو اب ہم کو اختیار بحیثیت اشرف المخلوقات اللہ نے ہم کو دماغ بھی دیا اور عقل بھی دی، سوچ بھی دی اور اختیار بھی دے دیا، ہم کس سے اختیار کریں۔ تو یقیناً یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یقیناً یہ سلیکشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو جو ہے نا اس بات کی توفیق دیتے ہیں۔ تو مجھ پر بھی اللہ کی مہربانی ہے، یقیناً میں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہوں، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ بھئی کامیابی جو ہے وہ اللہ نے دین میں رکھی، اور دین کو ایکسیپٹ اور اس کو فالو کرنے کا راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائی ہوئی باتیں اس پر چلا جائے، اور اس کو اختیار کرنے کے بعد اس کو میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں یا عابد ہوں یا بہت بڑا مذہبی آدمی ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزرے، اور اس کے مطابق جب اس کو اپنائیں گے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے فائدے صرف اس وقت آپ کو پتہ چلیں گے جب آپ اس کی طرف قدم اٹھائیں گے، اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ باقی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری سوچ ہوتی ہے، نیگیٹو سوچ ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں دین کو فالو کروں گا، مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی، پھر کیا ہوگا، پھر لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس سے یقیناً زندگیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے بغیر داڑھی کے بھی وقت گزارا، زندگی گزاری، اور داڑھی بھی اب اللہ نے توفیق دی رکھنے کی کافی عرصے سے، اور میرے سفر بھی ہوتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ کسی کی زندگی پہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب ہم اللہ کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اس سے ہماری اپنی زندگی میں فائدہ ہوگا، اپنے گھر میں فائدہ ہوگا، اپنی ارد گرد لوگوں پر فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ مسلمان کے جو اعمال ہوتے ہیں، مسلمان کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد لوگوں کی زندگیوں پر جو پڑتے ہیں۔ تو اگر میری زندگی سے میری جسم سے اچھے عمل نکلیں گے تو اس کا پازیٹیو فائدہ ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے دکھایا مجھے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یقیناً جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو میرا پیغام یہی ہے کہ وہ بھی کوشش کریں، ایک دفعہ اپنے آپ کو اس طرف اسٹڈی کریں، اس طرف آنے کی کوشش کریں، ان کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اور پھر موت کے بعد بھی فائدہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں گا کامران بھائی کی۔ جیسا کہ ہم لوگ گھروں میں ہیں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، اور یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی روز کی زندگی میں روزانہ دن کے اندر صرف 30 منٹ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو سمجھنے میں لگائیں۔
ہم قرآن پاک کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھیں، سمجھنے کے لیے پڑھیں. اور میری تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ساری فیملی کو اپنے آس پاس بٹھائیں. بے شک 2 آیات تلاوت کریں لیکن اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کی سمجھ آئے اور اس کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں. آج تک کے اتنا ہی. اور جاتے جاتے ہماری سب کی طرف سے، میری طرف سے، کمران بھائی کی طرف سے رمضان مبارک.